الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اپنی ایکسرسائز کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ نیکسٹ ورڈ ہے آپ کے پاس اور وہ ہے اولیاء۔ اولیاء کی ترجمانی آگے لکھا ہوا ہے دوست، یعنی اس میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں فرینڈس، یہ بھی جمع ہیں، یعنی بہت سے فرینڈس کا ذکر ہے۔ تو حمزہ کے اوپر پیش لگا ہوا ہے، تو سب سے پہلے ہم کہیں گے یہ رفع میں ہے، پیش ہے۔ تو نیکسٹ چیز یہ ہے کہ بہت سے دوستوں کا ذکر ہے۔ اب یہ جمع تو ہے، یہ تو کنفرم ہے جمع ہے، لیکن کس ٹائپ کی جمع ہے؟ جمع سالم ہے، نارمل پلورل ہے، یا بروکن پلورل ہے، جمع مکسر ہے؟ کیا ہم اولیاء کے آگے اونا، اینا یا آتن، آتن دیکھ رہے ہیں؟ ہم کوئی بھی عربی کا ایس نہیں دیکھ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ جمع مکسر ہے۔ سوال یہ ہے کہ عاقل ہے یا غیر عاقل ہے؟ ظاہر سی بات ہے دوستوں کا ذکر ہے تو عاقل کیٹیگری میں جائیں گے، اور جمع مکسر عاقل کو آپ دو چیزوں سے خطاب کرتے ہیں، دے اور شی سے۔ تو دے کی اگر آپ ترجمانی کریں گے تو کیا ہوگا؟ دے کی ترجمانی میں آپ کہیں گے جمع مذکر، ٹھیک ہے؟ تو پہلے دے کی ترجمانی کریں گے آپ اور پھر شی کی۔ تو دے کی ترجمانی میں آپ کہیں گے جمع مذکر ہے، اور شی کی ترجمانی میں آپ کہیں گے واحد مؤنث، ٹھیک ہے؟ واحد مؤنث۔ اور کیونکہ ال نہیں لگا ہوا ہے شروع میں یا کوئی بھی معرفہ کی علامت موجود نہیں ہے، تو ہم کہیں گے بیسیکلی یہاں نکرہ ہے اسم، ٹھیک ہے؟ یہ معرفہ نہیں ہے، کامن ہے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ورڈ ہے اور وہ ہے زخمی، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ورڈ ہے آپ کے پاس اور وہ ہے جریحن، اور زخمی لکھا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کہیں گے کہ جمع تو ہے نہیں، واحد ہے، تو لیکن دو زبر پر ہے، تو ہم کہیں گے یہ نصب میں ہے، اور واحد ہے، مذکر ہے کیونکہ مؤنث کی کوئی علامت موجود نہیں ہے، اور دو زبر پہ ہے تو ہم کہیں گے نکرہ ہے، معرفہ تو نہیں ہے، یہ تنوین لگی ہوئی ہے، شارٹ کٹ ہے نکرہ کی پہچان کی۔ نیکسٹ ورڈ ہے آپ کے پاس راکبون، جس کے معنی ہوتے ہیں مسافر، ٹھیک ہے؟ مسافر کے معنی ہوتے ہیں کچھ مسافر، راکبون کے معنی ہوتے ہیں مسافر کے۔ اب یہ آگے بردار لکھا ہوا ہے، یہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے کیونکہ میرے خیال سے کچھ ٹیکنیکل ایشو ہے۔ تو اونا لگا ہوا ہے آخر میں، تو ہم کہیں گے یہ جمع ہے، لیکن ساتھ میں اونا کی وجہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے مسلمون پیٹرن پر ہے تو رفع میں ہے، ٹھیک ہے؟ جمع ہے۔ اب یہ جمع سالم ہے کیونکہ ایس لگا ہوا ہمیں دکھ رہا ہے، اور وہ بھی مذکر کا ایس ہے، ٹھیک ہے؟ اور نکرہ ہے کیونکہ معرفہ کی کوئی علامت موجود نہیں ہے، نہ تو ال لگا ہوا ہے نہ ہی کسی کا نام ہے۔ نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس قانتاتن، قانتاتن۔ تو کیا ہمیں دیکھیے فرما بردار، اب فرما بردار کیا؟ یعنی آپ اگر اس کے آخر میں آتن دیکھ رہے ہیں تو آتن ایس لگا ہوا ہے، لیکن ایس کس کا ہے؟ یہ مذکر کا یا مؤنث کا؟ آتن، مسلماتن، مسلماتن، تو یعنی یہ مؤنث کا ایس ہے، اور یہ جمع، کیونکہ ہم جمع میں پہنچ گئے ہیں، جمع کے کالم میں، تو ہم کہہ سکتے ہیں نصب یا جر دونوں میں ہو سکتا ہے یہ، ہے نا؟ تو یہ نصب یا جر دونوں میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اور یہ جمع سالم ہے، مؤنث ہے،
اور نکرہ ہے کیونکہ تنوین لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. نیکسٹ ہے ہمارے پاس اطفالو، الاطفالو یعنی بچے. تو ظاہر سی بات ہے بہت سے بچوں کا ذکر ہے. تو سب سے پہلے ہم پیش دیکھ رہے ہیں، پیش پر ختم ہو رہا ہے تو اس کو رفع لکھ دیتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس عدد کے اعتبار سے، تو یہ واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے. تو کیونکہ ترجمانی میں ہمیں بالکل کلیئر دکھ رہا ہے کہ بہت سے بچوں کا ذکر ہے تو جمع ہے. اگر جمع ہے تو کیا ہم عربی کا ایس لگا ہوا دیکھ رہے ہیں آخر میں، اونا، اینا یا آتن یا آتن؟ ہم تو نہیں دیکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مکسر ہے، بروکن پلورل ہے، جمع مکسر ہے. سوال یہ ہے کہ یہ عاقل کیٹیگری میں جائے گا یا غیر عاقل، کیونکہ بہت سے بچوں کا ذکر ہے تو عاقل کیٹیگری میں جائے گا. تو جمع مکسر عاقل کے لیے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، دے یا شی؟ تو آپ دونوں چیزیں لکھیں گے، آپ دے بھی لکھیں گے اس کے لیے اور شی بھی. اچھا، دے کی ترجمانی میں جمع مذکر اور شی کی ترجمانی میں واحد مؤنث. ٹھیک ہے، اس بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے انشاءاللہ. پھر ال لگا ہوا ہے تو ہم کیا کہیں گے، معرفہ ہو گیا، ال کی وجہ سے معرفہ کیٹیگری میں جائے گا. نیکسٹ ہے آپ کے پاس اور وہ ہے اللتی. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے آپ کے پاس اور وہ ہے اللتی. اللتی کے معنی ہیں وہ جو ایک، لیکن یہ آپ نے کہاں پڑھا ہے اللتی؟ اللذی، اللذانی، اللذینہ، اللتی سوری اللتی، اللتانی، اللاتی. تو یہ آپ نے اسماء موصولہ میں پڑھا ہے اور اسماء موصولہ آپ نے معرفہ کے ٹاپک میں پڑھے ہیں. تو ہم کہیں گے کہ اللتی جو ہے یہ مبنی اسم ہے، تو یہ رفع میں بھی ہو سکتا ہے، نصب میں بھی ہو سکتا ہے اور جر میں بھی ہو سکتا ہے. دوسری یہ ہے کہ یہ واحد ہے، اللتی، اللتانی، اللاتی، اللائی، اور مؤنث ہے اور معرفہ ہے کیونکہ ہم نے اس کو معرفہ کے انڈر میں پڑھا تھا. نیکسٹ ہے النارا، جس کے معنی ہوتے ہیں آگ. یہ نصب میں ہے کیونکہ ہمیں زبر دکھ رہا ہے آخر میں. اچھا، نار واحد ہے کیونکہ میں نے اس کی ترجمانی میں بہت سی آگ نہیں لکھا ہوا ہے تو نار آگ کو کہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اگر آپ ذہن پہ زور دیں گے تو آپ نے یہ ورڈ کہاں پڑھا ہے، مذکر میں یا مؤنث میں ہے؟ مؤنث میں پڑھا ہے آپ نے یہ ورڈ. یاد ہے وہ اسٹوری، ایک حرب کے دوران ایک سپاہی سما کو دیکھتے ہوئے خیالوں میں کھوئے ہوا تھا، یہاں تک کہ شمس نکل آیا تو اس نے پایا وہی ایک نفس ہے جو کہ نار سے گھرا ہوا ہے. تو نار وہاں پہ ہم نے اسٹوری میں دیکھا تھا، تو یہ ایک مؤنث ورڈ ہے کیونکہ ہم نے اس کو مؤنث اسٹوری میں ورڈ کو پایا تھا. کیونکہ عرب اس کو مؤنث کہتے ہیں تو اس لیے ہم بھی اس کو مؤنث کہیں گے. ہم عربی سیکھ رہے ہیں نا. ہمیں اب دیکھیے شمس کے معنی کیا ہوتے ہیں، سورج کے. ہم کہتے ہیں سورج نکل آیا، ٹھیک ہے، سورج چھپ گیا، سورج ڈھل گیا. تو ہمارے نزدیک جو اردو اسپیکنگ ہیں ان کے نزدیک سورج کیا ہے، سورج ایک مذکر ہے. لیکن عربوں کے نزدیک تو عرب کہیں گے سورج نکل آئی. عرب کے نزدیک سورج جو ہے مؤنث ہے، سورج چھپ گئی، وہ اس ٹائپ سے کہیں گے. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیونکہ عربک سیکھنی ہے تو ہم نے ان کے پیٹرن کو فالو کرنا ہے، اپنے پیٹرن کو، اپنے اردو پیٹرن کو فالو نہیں کرنا ہے بلکہ عرب پیٹرن کو فالو کرنا ہے، عرب کلچر کو فالو کرنا ہے، عرب لینگویج کو فالو کرنا ہے کہ وہ کیا بولتے ہیں. تو اب اسی طرح سے نار، ہم کہتے ہیں دیوار گر گئی، دیوار بڑی ہے. ہمارے نزدیک دیوار کیا ہے، مؤنث ہے، لیکن عربوں کے نزدیک دیوار جو ہے مذکر ورڈ ہے. ٹھیک ہے، کہیں گے دیوار گر گیا، دیوار بڑا ہے، اس ٹائپ سے کہیں گے وہ. بہرحال اچھا، ال لگا ہوا ہے تو ہم کہیں گے یہ معرفہ ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس اور وہ ہے الکبریٰ. الف مکسورہ ہے آخر میں، یاد رکھیے الف مکسورہ جب آتا ہے تو ہم کہیں گے مؤنث ورڈ ہو جاتا ہے اور یہ مبنی بھی ہوتا ہے. تو رفع، نصب اور جر تینوں حالتوں میں ہمیں ایک ساتھ دکھے گا. اور یہ واحد ہے لیکن مؤنث ہے کیونکہ الف مکسورہ ہے آخر میں اور ال لگا ہونے کی وجہ سے ہم کہیں گے یہ معرفہ کیٹیگری میں جائے گا. نیکسٹ ورڈ ہے آپ کے پاس جالسن، بیٹھنے والا. جالسن کے معنی ہوتے ہیں بیٹھنے والا. تو ہمیں دکھ رہا ہے دو زیر لگے ہوئے ہیں تو ہم کہیں گے جر میں ہیں. پھر واحد ہے
مذکر ہے، کیونکہ اگر یہ مؤنث ہوتا تو کیا ہوتا، جالستن، جالستن، دو زیر ہوتے ہیں تا کے نیچے، گول تا کے نیچے. اور نکرہ ہے کیونکہ تنوین لگی ہوئی ہے، دو زیر لگی ہوئی ہیں تو ہم کہیں گے نکرہ ہے. النساء، النساء، آگے ترجمانی میں لکھا ہے عورتیں، عورت نہیں لکھا ہوا ہے. عورت اگر کہیں گے تو لکھا ہوگا امراۃ، لیکن نساء جو ہے جمع ہے. اب کیونکہ پیش لگا ہے حمزہ کے اوپر تو ہم کہیں گے رفع میں ہے. اور یہ جمع کس ٹائپ کا ہے، کیا ہم جمع سالم کہیں گے یا جمع مکسر کہیں گے؟ یہ نارمل پلورل ہے یا بروکن پلورل ہے؟ کیونکہ ہمیں اونا، اینا یا آتن، آتن نہیں دکھ رہا ہے اسم کے آخر میں، تو ہم کہیں گے یہ جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے، بروکن پلورل ہے. سوال یہ ہے یہ عاقل ہے یا غیر عاقل ہے؟ تو یہ کیونکہ عورتوں سے متعلق ہے تو ہم کہیں گے یہ عاقل کیٹیگری میں جائے گا. تو جمع مکسر عاقل کے لیے آپ نے کہا تھا دے اور شی استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، دے اور شی. لیکن یہاں پر اب دے کے لیے آپ جمع مذکر نہیں لکھیں گے کیونکہ یہ تو مؤنث ہے دے کی ترجمانی کرتے وقت. اب آپ جب آپ کہتے ہیں نا دوز ویمن یا دے آر ویمن، تو کیا مراد ہے آپ کی کہ یہاں وہاں پہ جب دے استعمال ہو رہا ہے تو وہ عورتوں کے لیے ہو رہا ہے، تو حقیقت میں وہ یعنی دے جو ہے اس میں مؤنث ہے. تو اسی طرح سے اب آپ جمع مؤنث کہیں گے دے کی ترجمانی کرتے وقت، اور شی کی ترجمانی کرتے وقت آپ کہیں گے واحد مؤنث. اور ال لگا ہوا ہے تو ہم کیا کہیں گے، معرفہ ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے آپ کے پاس الکتبو، ترجمانی میں لکھا ہوا ہے کتابیں، بہت سی کتابوں کا ذکر ہے. اور کیونکہ پیش لگا ہوا ہے باقی اوپر تو ہم کہیں گے یہ رفع میں ہے. اچھا یہ کس ٹائپ کا جمع ہے، کیونکہ کتابیں تو جمع ہو گئی، اور جمع آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو طریقے کے ہوتے ہیں، یا تو سالم ہوتے ہیں یا مکسر ہوتے ہیں، یعنی نارمل پلورلس ہوتے ہیں یا بروکن پلورلس ہوتے ہیں. اگر ہم اس کو نارمل پلورل کہیں گے تو ہمیں پھر آخر میں ان کی تلاش کرنا ہے ایس عربک کا، اونا، اینا یا آتن، آتن، جو کہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بروکن پلورل ہے، جمع مکسر ہے. سوال یہ ہے کہ جمع مکسر صرف دو ہیں آپ کے پاس، عاقل یا غیر عاقل. تو یہ غیر عاقل کیٹیگری میں جائے گا. تو جب بھی آپ غیر عاقل کا ذکر کریں گے تو اس کے لیے آپ دے استعمال نہیں کریں گے، صرف شی استعمال کریں گے. اور شی کی ترجمانی آپ واحد اور مؤنث سے کرتے ہیں. شی از سٹنگ، تو آپ کہتے ہیں وہ ایک عورت بیٹھی ہے، تو واحد ہو گیا شی کے معنی اور مؤنث ہو گیا. کیونکہ ال لگا ہوا ہے تو آپ اس کو کیا کہیں گے، یہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے المومناتی، المومناتی. تو اب آپ دیکھیے یہاں پر آتی وہی مسلماتی، یعنی ایس لگا ہوا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ نصب میں بھی ہو سکتا ہے اور جر میں بھی ہو سکتا ہے. اور یہ جمع ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں آتی ایس لگا ہوا ہے آخر میں، جمع سالم ہے ایک طریقے سے اور وہ بھی مؤنث والا. اور ال لگا ہوا ہے تو ہم اس کو معرفہ کہیں گے. اللتانی، اس میں موصول ہے، یہ اس میں موصول آپ نے پڑھا تھا اللتی، اللتانی، یعنی مؤنث والا مثنیٰ ہے. اور یہ کیونکہ آنی، عینی، عینی، تو نصب اور جر میں عینی عینی ہے، آنی ہے تو ظاہر سی بات ہے رفع میں ہے، تو ہم اس کو رفع میں کہیں گے. اور یہ مثنیٰ ہے، مؤنث ہے اور معرفہ ہے کیونکہ یہ ہم نے اس میں موصول میں پڑھا ہے، اور اس میں موصول جو ہیں وہ سب معرفہ ہیں. اذنینی، اذنینی آگے ترجمانی لکھا ہے کان، اذنن کہتے ہیں ایک کان کو، یہاں پر لکھا ہے اذنینی، تو یعنی دو کانوں کا ذکر ہے. تو ہم کہیں گے یہ نصب میں بھی ہو سکتا ہے اور جر میں بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ رفع میں ہوتا تو کیا ہوتا، اذنانی، ٹھیک ہے، آنی ہوتا نا، لیکن عینی ہے تو ہم کہیں گے یہ نصب میں بھی ہو سکتا ہے اور جر میں بھی ہو سکتا ہے. اور یہ مثنیٰ ہے، پھر یہ مؤنث ہے اگر آپ کو یاد ہو، کیونکہ جسم کے وہ اعضاء جو کہ جوڑے کی شکل میں ہیں وہ ہمیشہ مؤنث ہوتے ہیں. عین، اذن، شفۃ، ید، رجل، پیر کو کہتے ہیں. تو یہ مؤنث کیٹیگری میں جائے گا. پھر معرفہ والی کوئی علامت یہاں پر موجود نہیں ہے، معرفہ کی کوئی بھی پراپرٹی نہیں ہے، نہ تو یہ کسی کا نام ہے، نہ ہی حرف النداء ہے اس سے پہلے، نہ ہی ال لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم کہیں گے کہ اس کو یہ نکرہ ہے.
الاردی، الاردی کیونکہ دعات کے نیچے زیر لگائے تو ہم کہیں گے یہ جر ہے، اور واحد ہے، ٹھیک ہے، واحد ہے۔ اچھا، الاردی آپ کو یاد ہے، آپ نے سٹوری میں وہ ورڈ پڑھا تھا، محفوظ ارض تک پہنچ سکے، یعنی اس نے سبیل بنانے کے لیے وہ دلون اٹھائی تاکہ وہ سبیل بنا سکے اور محفوظ ارض تک پہنچ جائے، تو اسی وجہ سے ہم اس کو مؤنث کہیں گے کیونکہ وہ اسٹوری میں موجود ہے، اور ال لگا ہوا ہے تو اس لیے ہم اس کو کیا کہیں گے، یہ معرفہ ہے۔ الجدیدتو، الجدیدتو آخر میں گولتا موجود ہے تو سب سے پہلے ہم رفع میں لکھیں گے کیونکہ پیش ہے، اور پھر واحد لکھیں گے کیونکہ آخر میں گولتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں نئی، اور یہ مؤنث ہے گولتا کی وجہ سے، اور ال کی وجہ سے یہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے، ال کی وجہ سے یہ معرفہ ہو گیا۔ نیکسٹ ہے نوحن، نوح علیہ السلام آگے ترجمانی میں لکھی ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم کہیں گے رفع میں ہیں، واحد ہیں، مذکر ہیں، اور نام ہے، نام ہونے کی وجہ سے ہم اس کو معرفہ کیٹیگری میں رکھیں گے۔ دارن، دار کہتے ہیں گھر کو، اور دو زبر پہ ہے تو ہم کہیں گے نصب ہے، واحد ہے، اور مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اگر آپ وہ اسٹوری پہ دھیان دیں کہ وہ شخص جو ہے وہ ایک خالی دار میں جا پہنچا جہاں اسے ایک کاس نظر آیا، یعنی ایک خالی گھر میں داخل ہوا جہاں اسے ایک پیالہ نظر آیا جو کہ خمر سے بھرا ہوا ہے، تو دار کے معنی یہاں پر مؤنث ہیں، اور کیونکہ دو زبر لگے ہوئے ہیں تو یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے، نکرہ ہے، کامن ہے۔ القلمانی، آنی کی اینڈنگ کامبینیشن ہے تو ہم کہیں گے یہ دو قلموں کا ذکر ہے اور رفع میں ہے۔ اگر یہ نصب اور جر میں ہوتا تو قلمینی قلمینی ہوتا، آنی ہے تو رفع میں ہے اور مثنی ہے، اور بیسیکلی یہ مذکر ہے اور معرفہ ہے کیونکہ ال لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ قلم، ہم کہتے ہیں کہ قلم، ویسے تو ہمارے نزدیک جو ہے پین کو اگر آپ اردو میں دیکھیں تو ہمارے نزدیک بھی مذکر ہی ہوتا ہے، قلم رکھا ہے، لیکن یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مذکر یہ بول رہے ہیں عرب میں۔ نیکسٹ ہے آپ کے پاس شفاتن، شفاتن کے معنی ہوتے ہیں ہونٹ، لپس۔ اب دو زیر لگے ہوئے ہیں تو آپ کہیں گے جر میں ہے، پھر یہ واحد ہے اور مؤنث ہے کیونکہ ہم نے اس کو جسم کے اعضاء جوڑے کی شکل میں تو مؤنث ہے، اور کیونکہ دو زیر لگے ہوئے ہیں تو ہم کہیں گے نکرہ ہے، تنوین ہے تو نکرہ ہے۔ سبیلاً، سبیل کہتے ہیں راستے کو، دو زبر لگے ہوئے ہیں تو ہم کہیں گے یہ نصب میں ہے اور واحد ہے، اور سبیل اس اسٹوری میں ورڈ آیا تھا تاکہ وہ سبیل بنا سکے اور محفوظ ارض تک پہنچ سکے تو ہم کہیں گے یہ مؤنث کیٹیگری میں جائے گا، اور نکرہ ہے کیونکہ دو زبر لگے ہوئے ہیں آخر میں، تنوین ہے۔ المکذبین، لاسٹ ورڈ ہے یہ الحمدللہ۔ المکذبین کے معنی ہوتے ہیں جھوٹے۔ اب یہاں پر اینا بیسیکلی لگا ہوا ہے تو ہم بالکل صاف واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ ایس لگا ہوا ہے آخر میں، تو اینا، اینا بیسیکلی نصب اور جر ہم کہیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ کہ اینا، اینا ہے تو جمع ہے کیونکہ ایس لگا ہوا ہے، جمع سالم ہے، اور مذکر کا ایس ہے نا، اینا، اینا، اونا، اینا، اینا، مذکر کا ایس ہے، اور آخر میں ہم لکھنا ہے معرفہ کیونکہ ال لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پراپر ہونے کی وجہ سے معرفہ لکھا جائے گا، ال لگا ہوا ہے اس وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ یہ آپ کے پاس یہ ایکسرسائز ختم ہو گئی، اور مجھے امید ہے اس ایکسرسائز نے آپ کی کافی ہیلپ کری ہوگی سمجھنے میں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھیے کہ یقیناً وہ ہماری مدد کرے گا کلام کو سمجھنے میں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ مایوسی ہوتی ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، وہ ہماری مدد کر رہا ہے۔ تو اس بات میں ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی نیک کام کرنے کھڑے ہوں گے تو یقیناً شیطان ہمیں بہکائے گا، وسوسے ڈالے گا، ہمیں ڈسکریج کرے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمیں کئی مقامات پر موٹیویٹ کیا ہے، انکریج کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اپنے اوپر بھروسہ رکھیے انشاءاللہ کہ آپ یقیناً اس کلام کو سیکھیں گے اور سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ شرط یہی ہے کہ ایک ڈسپلن مینٹین کریے اپنی زندگی میں، ایک سونے کا وقت ہونا چاہیے، جاگنے کا وقت ہونا چاہیے، پھر آپ جو بھی یہ کلاسز لے رہے ہیں اس کا ایک خاص وقت رکھ لیں اپنا کہ بھائی اس وقت پہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے،
اور نہ میں ہی کوئی کام کروں گا. یہ صرف اور صرف قرآن کے لیے وقت ہے. ٹھیک ہے, جتنا زیادہ وقت دیں گے انشاءاللہ اتنی جلدی آپ سے یہ لینگویج آئے گی, اتنے آسانی سے آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.